الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری طالبات، آج ہم کتاب عربی کا معلم کی سبق نمبر 10 الدرس العاشر 10واں سبق آج ہم پڑھنے لگے ہیں۔ تو یہ پچھلی دفعہ ہم نے شروع کر لیا تھا، اس کو ہم نے تھوڑا سا 2 صفحے میرے خیال اس میں سے ہم نے کر لیے تھے، لیکن آج اس کو تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں۔ کچھ جو ضروری چیزیں جو ہمیشہ ہی آپ کو کام آئیں گی آئندہ آنے والی کلاسز میں بھی اور دوسرے کورسز کرتے ہوئے بھی، چاہے وہ ایڈوانس ہوں چاہے وہ بیسک لیول کے ہوں، یہ 3-4 باتیں جو آپ ذہن نشین کر لیں، یہ کیونکہ اسم کی اعرابی حالتوں کے بارے میں ہے، اور یہ اسم کی اعرابی حالتوں والا جو چیپٹر ہوتا ہے یہ ہمیشہ ہی جو ہے وہ زیر بحث رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم اسم کا جو اعراب پہچانتے ہیں وہ اس کے آخر میں کوئی زیر زبر پیش اس طرح سے دیکھ کے ہم نے اپنے ذہنوں میں اس کو پکا کر لیا ہوتا ہے، لیکن یہ بات نہیں ہوتی۔ یہ بیسک لیول کی بات ہے کہ کسی اسم کے آخر میں حرکت جو ہے زیر زبر پیش، اس سے آپ اس اسم کی اعراب یعنی حالت رفع، نصب یا جر بولی جاتی ہے، پہچانی جاتی ہے۔ لیکن جب وہ اسم مثنیٰ میں تبدیل ہو جاتا ہے یا اس کی جو جمع بن جاتی ہے، جمع سالم بن جاتی ہے، تو وہی اسم جو ہے وہ حرکات سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ اس کے اعراب جو ہے وہ حروف، اس کے آخر میں کچھ حروف ہوتے ہیں جن سے ان کے اعراب پہچانے جاتے ہیں، اور وہی چیز آج ہم یہاں سیکھنے لگے ہیں۔ جیسا کہ یہاں انہوں نے شروع ہمیں جو سبق کروایا ہے وہ اسم کی اعرابی حالتیں انہوں نے ہمیں شروع کروایا کہ ہم کوئی اسم دیکھیں گے جس میں اس کی اعرابی حالتوں سے یعنی اس کا اعراب جو ہے یعنی وہ رفع میں ہے یا نصب میں یا جر میں ہے، اور سمپل بات یہ ہے، سیدھی بات یہ ہے کہ وہ اسم یا وہ پرسن یا وہ چیز جو ہے وہ جملے میں کیا بن کے آ گئی ہے، یعنی کہ اگر جملہ اسمیہ ہے تو اس میں آیا وہ مبتدا ہے یا خبر ہے یا متعلق خبر ہے، اور اگر جملہ فعلیہ ہے تو اس میں وہ اسم فاعل بن رہا ہے یا مفعول بن رہا ہے یا کوئی متعلق فعل اس طرح سے کچھ بن کے آیا ہے۔ تو جہاں پر انہوں نے جو بات ہمیں نمبر 1 پوائنٹ میں شروع کرائی ہے وہ یہ ہے کہ حالتوں کے اختلاف سے اسم کا آخر جن حرکات زیر زبر پیش وغیرہ سے بدلتا ہے وہ اعراب کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی اسم کی حالت اگر ٹیچر کہہ رہی ہے کہ یہ حالت رفع میں ہے یا نصب میں یا جر میں ہے، اس کا مطلب کہ وہ اعراب اس کے بتا رہی ہے، اس اسم کی جو بظاہر اس کی شکل ہے وہ وہی بات ہے کہ وہ جملے میں بن کیا رہا ہے وہ اس کے اعراب سے پتہ چلے گا۔ زیر زبر پیش ویسے تو حرکات ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کوئی اسم ہے مثال کے طور پہ، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو کہا تھا کہ محمدن، ٹھیک ہے، محمدن، اس طرح سے، تو یہ باقی کے جو حرکات ہیں شروع میم سے ہوا ہے، میم کے اوپر پیش ہے، ہا کے اوپر فتح ہے، میم کے اوپر پھر تشدید ہے اور فتح ہے، اور آخر میں دال کے اوپر جو ہے وہ ضمتین یعنی 2 ضمہ ہیں، 2 پیشیں ہیں۔ تو باقی چیزیں تو ٹھیک ہے، یہ پیش ہو گئی، ایک زبر ہو گئی، ایک زبر ہو گئی، یہ اس کی حرکات کہلا رہی ہیں، لیکن اس اسم کے جو آخر میں ہے، جس اسم کا آخر جن حرکات سے بدلتا ہے وہ اعراب کہلاتا ہے، یعنی آخر میں یہ جو تنوین ہے 2 پیش والی، یہ بتا رہی ہے کہ محمد اسم کے اعراب کیا ہے، ٹھیک ہے، باقی حرکات ہیں اس کی۔ تو یہ چیزیں ہم سیکھنے لگے ہیں۔ تو جیسا کہ انہوں نے ہمیں یہاں بتایا کہ اعراب کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اعراب بالحرکت یعنی جو زیر زبر پیش سے ظاہر کیا جاتا ہے، ایک اسم ہے جیسے یہاں پر محمدن ہی لے لیں، اس کے آخر میں جو 2 پیشیں ہیں یہ اعراب بالحرکت ہے، ٹھیک ہے، حرکت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس اسم کے پاس رفع، حالت رفع ہے۔ اسی طرح اگر محمدن ہو جائے تو یہ پتہ چل جائے گا ہمیں کہ یہ اسم کے پاس حالت نصب ہے۔ اسی طرح اگر اسم محمدن ہو جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس اسم کے اعراب جو ہے وہ حرکت کے ذریعے، زیر کے ذریعے ظاہر کیے جا رہے ہیں، تو یہ حالت جر میں ہے۔ اور دوسرا اعراب بالحروف ہوتا ہے، کوئی اسم ہوتا ہے جس کے پاس آخر میں زیر زبر پیش نہیں دیکھی جاتی، ان کو فوقیت نہیں دی جاتی، ان کو اگنور کیا جاتا ہے، بلکہ اس اسم کے آخر میں جو کچھ حروف آ جاتے ہیں، 2 حروف زیادہ سے زیادہ، جیسے کہ انہوں نے یہاں بتایا کہ جو بعض حروف کی زیادتی سے ظاہر کیا جاتا ہے، جیسا کہ ابھی بیان کیا جائے گا، یعنی کوئی اسم ہے جیسے مسلمون، ٹھیک ہے، تو مسلم لفظ لکھ کے تو مسلم کے اوپر پیش ڈال کے تو آخر میں اس کے یہ واو ساکن اور نون زبر نہ،
یہ دو حروف جو ہیں یہ اعراب بالحروف، جو بعض حروف کی زیادتی سے، زیادتی مطلب مسلم لفظ کے آگے دو حرف زیادہ کر کے اس کے اعراب، اس لفظ کے اعراب بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ چیز ہمیں وہ سکھائیں گے آگے چل کے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر 2 پوائنٹ پہ وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی اسم ہو یعنی وہ اسم کیا بن کے آ رہا ہوگا اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب فعل کا فاعل، ٹھیک ہے، یعنی کوئی فعل ہے، اس کو کام کرنے والا، اس کا کوئی فاعل ہے، کوئی سبجیکٹ ہے، یا مبتدا، ٹھیک ہے، یا مبتدا ہے کسی اسم میں، جملہ اسمیہ میں مبتدا ہوتے ہیں، یا خبر، ٹھیک ہے، جیسے جملہ اسمیہ میں خبر بھی ہوتی ہے۔ اس طرح کے اگر اسم ہو آپ کے پاس، کوئی فاعل آ جائے، کوئی مبتدا آ جائے، کوئی خبر واقعہ ہو جائے، تو اسے حالت رفعی میں سمجھو، ٹھیک ہے، یعنی سمجھو سے مراد ہے کہ اگر تو وہ کوئی اعراب بالحرکت والا اسم ہوگا پھر تو بڑے آسانی سے پہچانا جائے گا، حرکت اس کی رفع کی نظر آ جائے گی، دو پیش یا ایک پیش کے ساتھ۔ لیکن اگر کوئی اعراب بالحروف والا اسم ہوا، وہ فاعل یا مبتدا یا خبر ہوا، تو اس کو کیسے پھر حالت رفیع میں سمجھنا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں بھئی آپ کے پاس فعل کا فاعل ہے، مبتدا ہے یا خبر ہے، بس اسے حالت رفیع میں سمجھو، چاہے وہ اعراب بالحرکت کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے، چاہے وہ اعراب بالحروف کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے ہمیں یاد کرایا ہے کہ یاد رکھنا مبتدا اور خبر کی مثالیں درس 6 میں گزر چکی ہیں، جب آپ نے جملہ اسمیہ پڑھنا شروع کیا تھا نا، وہاں پر آپ نے مبتدا اور خبر کی مثالیں دیکھی تھی۔ جیسے مثال کے طور پہ چھوٹی سی کوئی مثال لے لیتے ہیں کہ زیدٌ صالح، ٹھیک ہے، زیدٌ صالح، تو مبتدا آپ کا زیدٌ رفع میں ہے، صالح اس کی خبر جو ہے وہ بھی حالت رفع میں ہے، یعنی یہ حرکات جو اس کے آخر میں نظر آ رہی ہیں اسم کے آخر میں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنے والی بات ہے یہ پوائنٹ کہ اسم کے آخر میں جو آپ کو حرکات نظر آتی ہیں، چینجنگ ہوتی ہے، وہ ان کے اعراب کہلاتے ہیں۔ پھر وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اور کوئی اسم ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس نمبر 2 پوائنٹ میں بتا رہے ہیں کہ جب وہ مفعول واقعہ ہو، کوئی اسم ہے وہ آپ کے پاس جملہ فعلیہ میں مفعول ہے، یعنی حالت رفع میں تو چلو فاعل ہو گیا، پھر اس فاعل نے اپنا فعل جو ہے وہ کسی اسم پہ کیا ہے اور وہ مفعول ہے، تو اس کی پھر اعرابی حالت کیا ہونی چاہیے؟ یا پھر فاعل یا مفعول کی حیت یا حالت بتلائے، ایسا بھی کوئی اسم آ جائے گا جو فاعل کی یا مفعول کی حالت بتائے گا کہ وہ کس حال میں اس نے وہ کام کیا ہے، فاعل نے یا مفعول نے وہ کس حالت میں تھا، تو اسے بھی حالت نصبی میں سمجھنا چاہیے۔ یعنی پتہ چلا کہ مفعول بھی حالت نصب میں ہوتا ہے اور فاعل یا مفعول کی جو حالت بتائے وہ بھی اسم ہوتا ہے، تو اسے بھی حالت نصبی میں سمجھنا چاہیے۔ یہ پھر آگے ہمیں مثالیں دیں گے۔ اور نمبر 3 پوائنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ اور جب وہ کوئی اسم مضاف الیہ ہو یا کسی حرف جار کے بعد واقع ہو تو اسے حالت جری میں سمجھو، ٹھیک ہے، مثالیں آگے آتی ہیں، آگے مثالیں دیں گے۔ یعنی مرکب اضافی جو آپ پڑھ چکے ہیں پچھلی سبقوں میں، پچھلے اسباق میں، اس کی بات کر رہے ہیں کہ جب کوئی اسم مضاف الیہ کی جگہ استعمال ہو، ٹھیک ہے، دوسرے اسم کی جگہ، پہلا تو مضاف ہو جائے گا مرکب اضافی میں اور دوسرا مضاف الیہ ہو جائے گا، جیسے مثال کے طور پہ کتابو زیدن، ٹھیک ہے، زید کی کتاب، تو زیدن کی بات کر رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے، کہ یہ والا اسم جو ہے یہ حالت جر میں ہوگا، یا پھر اگر کوئی اسم حرف جار کے بعد آ جائے، جیسے مثال کے طور پہ فی کتابن، ٹھیک ہے، تو اس کی بات کر رہے ہیں یہ حرف جار کے بعد واقع، حرف جار آپ کو پتہ ہے کہ 11 حرف جارہ جو استعمال ہوتے ہیں قرآن پاک میں بھی، تو ان کے بعد جب کوئی اسم ہوگا تو یعنی کہ کوئی اسم حالت جر میں کب آئے گا، ایک یا تو وہ مضاف الیہ ہوگا یا پھر اس سے پہلے کوئی حرف جار لگا ہوگا اور وہ اسم جو خود جو ہے وہ حالت جر میں ہوگا، اسے حالت جری میں سمجھیں گے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اعراب بالحرکت کے ساتھ آپ کو شو ہو، چاہے اعراب بالحروف کے ساتھ شو ہو، تو پھر آپ جب اعراب بالحروف آتے ہیں یعنی حروف اپنے اعراب بناتے ہیں جب کسی اسم کے آخر میں آ کے، پھر ان کی حرکات نہیں دیکھی جاتی، پھر ان حروف کو نوٹ کیا جاتا ہے کہ کون سے حرف ہیں، رفع والے حرف ہیں یا نصب جر والے حروف ہیں۔ اب وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ مختلف اسموں کی علامات اعراب، ٹھیک ہے، مختلف اسم ہیں آپ کے پاس، ان کے اعراب یعنی ان کے آخر میں جو آپ نے اعراب پہچاننے ہیں وہ کیا علامت ہوتی ہے ان کی، جیسے ہم نے ابھی دیکھا کہ محمدن، محمدن، محمدن،
یہ رفع نصب جر میں آپ کے پاس ان کی علامات آپ کو دو پیشوں کے، دو زبروں کے ساتھ، دو زیروں کے ساتھ دکھائی. لیکن اب وہ بتانے لگے ہیں کہ اب خود بھی ذرا یہ سمجھو کہ مختلف اسم جو ہوتے ہیں وہ ان کے آخر میں جو اعراب کی علامت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، آیا وہ اعراب بالحرکت ہوتے ہیں یا اعراب بالحروف ہوتے ہیں، تو وہ ہمیں بتانے لگے ہیں. تو نمبر 3 پوائنٹ میں وہ بتا رہے ہیں، نوٹ کر لیں ہمیشہ کے لیے کہ اگر اسم واحد ہو، واحد اسم کوئی ہے، ٹھیک ہے، یا جمع مکسر ہو، ٹھیک ہے، جمع مکسر سے بھی اب آپ اچھے سے واقف ہیں، جمع سالم نہیں، جمع مکسر، تو حالت رفعی میں اس کے آخر کو رفع یعنی دو پیش ضمتین، اور حالت نصبی میں دو زبریں، یہ فتحتین، سوری، اور حالت جری میں جر پڑھو، ٹھیک ہے، دو کسرہ کے ساتھ. تو یہ چیز وہ ہمیں بتانے لگے ہیں، مثالیں سارے نیچے باکس میں وہ ہمیں دینے لگے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی انہوں نے صرف ہمیں تنوین والے اسم بتائے ہیں. آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ غیر منصرف اسم بھی تو ہوتے ہیں نا رفع نصب جر میں، ان کی بات نہیں ہو رہی. ابھی سمپل جو بیسک لیول کی بات ہو رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی اسم اگر واحد ہوا تو اس کے حالت رفع نصب جر دو پیش دو زبر دو زیر سے ہوگی، اور اگر کوئی اسم جمع مکسر ہوا، ٹھیک ہے، یہ دو ٹرمز آپ نے یاد رکھنی ہے، تو اس کی بھی حالت رفع نصب جر جو ہے وہ اعراب بالحرکت بتانے جا رہے ہیں یہ ہمیں، ٹھیک ہے. اعراب بالحرکت یعنی رفع نصب جر جو ہے ان کی دو پیشیں دو زبریں دو زیریں ہیں ابھی یہاں پر، ٹھیک ہے، اس باکس میں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ارسلہ زید مکتوباً الی خالد، ٹھیک ہے، یعنی یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں تینوں اسم واحد ہیں، ٹھیک ہے، یہ واحد ہے، تو واحد کے اسم کے اعراب آپ کو دکھانے چاہ رہے ہیں. یعنی واحد اسم یہ ہے، فاعل ہو گیا، مکتوب مفعول ہو گیا، اور مجرور اسم ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ تین اسم اس میں انہوں نے استعمال کیا. ارسلہ فعل ہے یعنی کہ بھیجا زید نے مکتوباً ایک خط الی خالد خالد کی طرف، ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو واحد اسم ہے، واحد اسم کے اعراب بتانا چاہ رہے ہیں کہ واحد اسم کے اعراب جو ہیں یہ آپ کو دو پیشیں حالت رفع میں فاعل کے پاس ہیں، اور دو زبریں حالت نصب میں مفعول کے پاس ہیں، اور دو زیریں، ٹھیک ہے. یہ خالدن حالت جر میں جو حرف جار کے بعد آیا ہے اسم مجرور خالدن، اس کے پاس ہے اعراب بالحرکت، ٹھیک ہے. پہلے وہ پیچھے بتا چکے ہیں کہ فاعل کے پاس رفع ہوتی ہے، مفعول کے پاس نصب ہوتی ہے، اور جو حرف جار کے بعد آتا ہے اسم مجرور اس کے پاس دو زیریں ہوتی ہیں. یہ پہلے وہ بتا چکے ہیں پچھلے صفحے پہ. پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ دوسری مثال جو لی انہوں نے ہمیں بتائی، یہ نمبر 1 اور یہ نمبر 2، ٹھیک ہے، اور یہ نمبر 3 کر دیتے ہیں. تو نمبر 2 میں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ارسلہ الرجال ثیاباً الی النساء، یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں تینوں اسم جمع مکسر ہیں. تین اسم کون کون سے؟ الرجال یہ فاعل، ثیاباً یہ مفعول، اور النساء یہ جو جار مجرور حرف جار کے بعد مجرور اسم ہے. تو وہی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں بتایا پیچھے کہ واحد اسم جو ہوتا ہے نمبر 1 میں، واحد اسم جو ہوتا ہے وہ اپنے اعراب بالحرکت دکھاتا ہے، یعنی رفع نصب جر میں اس کے پاس دو پیشیں دو زبریں دو زیریں ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ دو پیشیں فاعل کے پاس ہیں یہاں پر، سیدھی سی بات ہے، اور دو زبریں جو ہے نمبر 1 میں دو زبریں جو ہے مکتوباً یہ مفعول کے پاس ہے، اور نمبر 1 اسٹیٹمنٹ میں الی خالد کے پاس جو ہے حالت جر میں دو زیریں ہیں. اور یہاں نمبر 2 والے مثال میں وہ ہمیں جمع مکسر بتانا چاہ رہے ہیں کہ جمع مکسر کے پاس بھی اعراب بالحرکت ہوتی ہے، یعنی ارسلہ الرجال ثیاباً الی النساء، مردوں نے عورتوں کی طرف کچھ کپڑے بھیجے، ٹھیک ہے، کچھ ثیاباً ثوبن کی جمع ہے، تو کچھ کپڑے بھیجے، جمع مکسر ہے. الرجال بھی رجل کی جمع ہے، ٹھیک ہے، رجل کی جمع مکسر ہے، اور ثیاباً ثوبن کی جمع مکسر ہے، اور النساء یہ مرأتن کی واحد اسم جو ہے مرأتن، اس کی جمع مکسر ہے. تو یہی بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ الرجال کے پاس الف لام ہے، اس وجہ سے اس کے پاس تنوین نہیں ہے، لیکن پیش نظر آ رہی ہے اس کے آخر میں، ٹھیک ہے. اور یہ فاعل ہے، فاعل ہمیں انہوں نے بتایا کہ فاعل کو حالت رفعی میں سمجھو، ٹھیک ہے، یہ فعل کا فاعل ہے، ارسلہ کا فاعل الرجال. اسی طرح جو اس نے الرجال نے جو چیز بھیجی ہے وہ مفعول ہے، ٹھیک ہے، وہ حالت نصب میں مفعول، یعنی حالت نصب میں آپ کو ثیاباً یہ نصب میں نظر آ رہی ہے اس کی دو
ज़ब्र नज़र आ रही है। तो ये हमारे पास मफ़ूल हो गया, यानी भेजी जाने वाली चीज़ जो है वो सियाबन जमा मुकस्सर का इसम है। और मफ़ूल उन्होंने हमें बताया कि मफ़ूल को हालत नसब में समझो। समझो क्या, नज़र भी आ रहा है वो दो ज़बरों के साथ। इसी तरह इलन निसाई हरफ इला हरफ जार है और उसके साथ जो मजरूर इसम है वो अन्निसाई, तो ये भी जमा मुकस्सर के तौर पे अन्निसाई के आखिर में जो सिंगल सिंगल ज़बर ज़ेर नज़र आ रही है, जर नज़र आ रही है, कसरा नज़र आ रही है। तो ये इला की वजह से सिंगल कसरा इसलिए कि अलिफ लाम वाले इसम जो है ना मरफ बिल लाम इसम, उनके पास तनवीन नहीं होती। जैसे अर्रिजालू और अन्निसाई, इनके पास तनवीन नहीं है, लेकिन अलिफ लाम की वजह से ये मारफा है। और सियाबन के पास अलिफ लाम नहीं है, इसलिए उसकी तनवीन नज़र आ रही है। कहने का मकसद ये है कि वाहिद इसम हो, चाहे नंबर 1 वाली स्टेटमेंट में, चाहे जमा मुकस्सर इसम हो, जैसे कि उन्होंने हमें बताया था कि वो हालत रफ़ा नसब जर में इनके पास ज़बर ज़ेर पेशे होंगी। अगर अलिफ लाम है तो फिर ज़ाहिर है डबल हरकत तो नहीं होगी ना, सिंगल हरकत होगी उसके आखिर में। इसी तरह नंबर 3 में वो हमें बताना चाह रहे हैं कि जा आ ज़ैदुन, जा फ़ेल, ज़ैदुन फ़ाइल। देखो हालत रफ़ा में ज़ैदुन के पास दो पेशे हैं, ठीक है। ये हालत रफ़ा में फ़ाइल यानी इराब बिल हरकत नज़र आ रहा है। और राकिबन, ठीक है, राकिबन इसम मंसूब है हालत नसब में, इसके ऊपर दो ज़बरें नज़र आ रही हैं हमें, दोनों वाहिद इसम है, ठीक है। अला फ़रसी हामिदिन, अला फ़रसी हामिदिन यानी हामिद के घोड़े पर। ज़ैद सवार होकर आया हामिद के घोड़े पर, ठीक है। ज़ैद हामिद के घोड़े पर आया, क्या किस सूरत में आया, क्या किस हालत में आया, किस हैयत से आया, किस पोजीशन में आया, राकिबन, ठीक है। तो राकिबन इन्होंने हमें पीछे बताया था ना कि एक इसम जो मफूल हो या हाल बन रहा हो ना, तो वो हालत नसब में होता है। तो यहाँ पर ये हाल बता रहा है फ़ाइल का, ठीक है, फ़ाइल का या मफूल का हाल बताया था ना उन्होंने पिछले पेज पे। दोबारा दिखा देती हूँ आपको, चीज़ें ज़हन से बाज़ दफ़ा निकल जाती हैं अगर सामने ना हो। ये कि जब वो कोई इसम जब वो मफूल वाक़या हो या फ़ाइल या मफूल की हालत बताए, ठीक है, फ़ाइल या मफूल की हालत बताए तो उसे हालत नस्बी में समझो। तो ये बात उन्होंने यहाँ पर अब मिसाल के तौर पे दी है हमें कि जा ज़ैदुन राकिबन यानी फ़ाइल आया, ज़ैद आया फ़ाइल की हालत कि वो किस हाल में आया, राकिबन सवार होने की हालत में, ठीक है। तो तर्जुमे में कुछ इस तरह से आप कह देंगे कि हामिद के घोड़े पर सवार होकर आया या सवार होने की हालत में आया, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट टीचर कहती है उस तरह का तर्जुमा कीजिए। तो इसके बारे में वो कह रहे हैं कि ये जुमला फ़ेलिया है, राकिबन फ़ाइल की हालत बतलाता है। फ़ाइल कौन है, ज़ैदुन, उसकी हालत बतला रहा है, हाल वाला इसम बन रहा है, इसलिए मंसूब है राकिबन, ठीक है। तो ये नंबर 1 2 3 पॉइंट में इन्होंने हमें ये चीज़ें समझाई हैं। यानी पीछे जो स्टेटमेंट्स इन्होंने दी थी हमें वो सारी इन बॉक्सेस में 1 2 3 जुमलों में इन्होंने हमें बता दिए, समझा भी दिए हैं मिसालों के साथ। तो अब हम देखते हैं कि आगे वो हमें बता रहे हैं नंबर 1 तंबी हमें बता रहे हैं अलर्ट करने के लिए कि सिफ़त की एराबी हालत वही होगी जो मौसूफ़ की है। मौसूफ़ सिफ़त मुरक्कब तौसीफ़ी, ये आप अच्छे से पढ़ चुके हैं ना। तो अब आप उसी को थोड़ा सा ज़हन में ले आएँ कि मौसूफ़ सिफ़त की बात हो रही है तो क्या हो रही है। दोबारा से शायद मुझे उस टाइम समझ नहीं आई थी, मैं अभी देख लेती हूँ, समझ लेती हूँ। तो सिफ़त की एराबी हालत वही होगी जो मौसूफ़ की है। मौसूफ़ पहले आता है, ठीक है, सिफ़त उसके बाद में आती है। तो इसकी बात वो करने लगे हैं कि अगर मौसूफ़ मरफ़ू हो तो सिफ़त भी मरफ़ू होगी। यानी पहला इसम आपका जिसकी सिफ़त बताई जा रही है, जो जिसके बारे में कोई उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, उस मौसूफ़ की बात कर रहे हैं कि अगर वो हालत रफ़ा में होगा तो सिफ़त भी मरफ़ू होगी। इसी तरह मौसूफ़ अगर मंसूब होगा तो सिफ़त भी मंसूब होगी, और मौसूफ़ अगर मजरूर होगा तो सिफ़त भी मजरूर होगी। जैसे अरसला रजुलुन आलिमुन, ठीक है, मकतूबन तवीलन, ठीक है। तो ये मैं इनको एक लाइन एक अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि ये एक आप समझ लें कि ये एक मौसूफ़ सिफ़त एक ग्रुप की सूरत में बन गए हैं ये सब। अरसला रजुलुन आलिमुन मकतूबन तवीलन इला मालिकिन आदिलिन, ठीक है, मालिकिन आदिलिन को भी एक एक उसमें कर लेते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा तर्जमा पर गौर करें तो आपको लग रहा है कि ये तर्जमा जो उन्होंने यहाँ दिया, एक मर्द आलिम ने, एक मर्द आलिम, ये इसको इकट्ठा कर लेते हैं।
एक आदिल बादशाह, इसको इकट्ठा कर लेते हैं। तर्जुमे में भी हमें पता चल रहा है कि ये आपस में लफ्ज़ जो है ये मैच कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एक ग्रुप की सूरत में बन रहे हैं, मरकब की सूरत में। एक मर्द आलिम ने एक आदिल बादशाह के पास एक लंबा ख़त, ठीक है, और भेजा। फ़ेल का तर्जुमा हमेशा उर्दू में मुहावरे में अलग आखिर में किया जाता है, और अरबी में तो पहले आ जाता है ना अरसला, लेकिन जब उसका तर्जुमा करेंगे फ़ेल का तो अपनी इबारत में हम उसको उर्दू में मफ़हूम में उसको एंड पे लिखेंगे। हमारे उर्दू में भी यही असलूब है। तो देखो, आलिमुन हो गया, ठीक है, और तवीलन हो गया, ये आलिमुन और ये तवीलन, और आदिलिन, ठीक है, और आदिलिन, ये वाला आदिलिन, इनकी बात वो कर रहे हैं कि ये वाले जो इस समय ये सिफ़तें हैं, ठीक है, ये सिफ़तें किसकी हैं? अपने अपने मौसूफ़ की। इनके मौसूफ़ कौन है? कि जी आलिमुन का मौसूफ़ तो रजुलन है कि आलिम मर्द, और तवीलन जो सिफ़त है इसका मौसूफ़ मकतूबन है, यानी ख़त की बारे में सिफ़त बताई जा रही है कि वो बड़ा तवील है। और आदिल यानी एक सिफ़त जो बताई जा रही है कि बड़ा आदिल है, वो मलिक इनके बारे में, यानी बादशाह के बारे में ना, कि बादशाह जो है वो आदिल है। तो ये सिफ़तें हैं, जिनमें से हर एक की राबी हालत वैसी ही है जैसी उनके मौसूफ़। रजुलन हो गया, रजुलन आलिमुन, और मकतूबन हो गया मौसूफ़ मकतूबन सिफ़त तवीलन, और मालिकिन हो गया मौसूफ़ मालिकिन आदिलिन। तो फिर ये जैसा मौसूफ़ है रजुलन मकतूबन मालिकिन, एक रफ़ा में, एक नस्ब में, एक जर में, तो अपनी अपने हिसाब से वो जुमले में जैसे जैसे फ़िट हो रहे हैं उस हिसाब से उसकी सिफ़त भी आई है। अब अरसला में अगर आप देखें तो ये मरकबात बन क्या रही हैं? तीनों जो मरकब बनाए हैं मरकब तौसीफ़ी, ये बन क्या रहे हैं? जैसे हमें पता है कि अरसला जुमला फ़ेल से शुरू हो रहा है, तो ज़ाहिर है जुमला फ़ेलिया कि ये पार्ट्स होते हैं, फ़ाइल होता है, मफ़ूल होता है, और कोई मुतालिक फ़ेल होता है, इस तरह से ना। तो हमें पता चल गया कि अभी अभी बात हुई है ऊपर के हालत रफ़ा में फ़ाइल होता है, ठीक है, हालत रफ़ा में आमतौर पे फ़ाइल हो रहा है, और ये फ़ाइल होता है और उसकी हालत रफ़ा जो है वो नज़र भी आ रही है ये इराब बिल हरकत के साथ ना, कि ये रफ़ा में है। तो ये भेजने वाला जो है अरसला भेजा, उसने भेजा, किसने भेजा भाई? भेजने वाला जो है वो ये है रजुलन आलिमुन, तो ये हालत रफ़ा में ये फ़ाइल है, ठीक है, ये इसका मतलब कि ये फ़ाइल है। इसी तरह अगर उसने भेजी है, कोई चीज़ भेजी है, तो क्या चीज़ भेजी है? उसने एक तवील ख़त भेजा है, तो तवील ख़त जो कि चीज़ भेजी गई है जिस पे काम हुआ है, ठीक है, तो वो एक मरकब तौसीफ़ी की शक्ल में मफ़ूल के तौर पे आया। और मफ़ूल उन्होंने हमें पीछे बताया था कि मफ़ूल भी हालत नसब में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये नसब जो है ये इसकी ये दो ज़बरें दोनों के ऊपर नज़र आ रही हैं, मौसूफ़ पे भी और सिफ़त पे भी। तो ये मफ़ूल हो गया अपने फ़ेल का। फिर किसको भेजा उसने? इला, तरफ, ठीक है, पास, तक, इस तरह के तर्जमे इला के। मालिकिन आदिलिन, तो इला एक हरफ जार है, ठीक है। तो हमें पता है कि हरफ जार के बाद उन्होंने हमें अभी बात की है कि या तो मुज़ाफ़ इलैही हालत जर में होता है, या फिर कोई इसम अगर हरफ जार के बाद आए, तो हरफ जार के बाद इला के बाद मलिकिन आ रहा है मौसूफ़, ठीक है। तो जैसे मलिकिन हालत जर में है, तो ऊपर बात हो चुकी है कि अगर मौसूफ़ जिससे राबी हालत में होगा, तो अगर मौसूफ़ मजरूर होगा तो सिफ़त भी मजरूर होगी, ठीक है। तो ये बात हमें मालिकिन मौसूफ़ और उसकी सिफ़त आदिलिन, ये दोनों हालत जर में, तो ये ला मालिकिन आदिलिन ये आपका मुतालिक फ़ेल, या जो भी आपके अभी आपने इस बुक में तो ये चीज़ें नहीं सीखी कि फ़ाइल या मुतालिक फ़ेल या कुछ इस तरह से, लेकिन ये इस तरह से इसकी तरकीब बन जाएगी। तो हाँ जी, इसको इतना रहने देते हैं। यानी आज के सबक में आपने देखा तो ये आपको इसम की राबी हालतें इन्होंने शुरू कराई हैं हमें सबक नंबर 10 में, और इसके अंदर हमें इन्होंने बताया कि फ़ाइल मुब्तदा ख़बर ये हालत रफ़ा में होते हैं, और मफ़ूल या फ़ाइल या मफ़ूल की हालत बताने वाला जो इसम होता है वो हालत नस्ब में होता है। और हालत जर में दो तरह के इसम होते हैं, कोई मुज़ाफ़ इलैही हो या हरफ जार के बाद हो, तो फिर उसको हालत जर में समझते हैं। और दूसरी बात जो हमें इन्होंने एक मेन बात ये बताई है कि इराबी हालत जो रफ़ा नसब जर अगर आपने देखनी है ना इराब बिल हरकत,
تو اگر کوئی واحد اسم ہو یا جمع مکسر ہو تو ان کی اعرابی حالت آپ کو زیر زبر پیش کے ساتھ نظر آ جائے گی، اور اس کی یہ 3 مثالیں انہوں نے ہمیں اس باکس میں دے دی ہیں۔ اور اسی طرح پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ موصوف صفت میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اگر مرکب توصیفی آپ نے دیکھنا ہے رفع نصب جر میں، تو اس کا جو موصوف ہوتا ہے یعنی پہلا اسم جو ہوتا ہے وہ کیا بن رہا ہے، آیا وہ رفع میں یا نصب میں یا جر میں ہے، تو اس کی صفت بھی جو ہے وہ رفع نصب جر میں جائے گی۔ تو اسٹوڈنٹ آج کے لیے پھر اتنا کافی ہے، تو ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس سے آگے ضرور پڑھیں گے۔ خدا حافظ، اللہ حافظ۔